ہم سب مل کر خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، زبور کی کتاب میں سے زبور 84، سام 84 اور اس کی 4 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ ہاللیلویا۔ مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے کرسچن یوتھ، مسیحی نوجوان۔ کتنے لوگ نوجوان یہاں پر بیٹھے ہیں اور کتنے نوجوانوں والے ہیں؟ آمین، ہاللیلویا۔ یہ ٹپیکلی کوئی ایسا میسیج نہیں ہے جو صرف یوتھ کے لیے ہے۔ اگر آپ والدین ہیں اور آپ کے بچے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، تو پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے، کیونکہ جب آپ خدا کی حضوری میں ہوتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں، پریئرفل لائف جب والدین کی ہوتی ہے تو خدا جو ہے وہ والدین پر ظاہر کرتا ہے۔ خدا نے منوحہ اور اس کی بیوی پر ظاہر کیا کہ وہ ان کو کیسی اولاد دے گا۔ انہیں ان کو سمسون بخشا، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ میرے لوگوں کو رہائی دینے والا ہوگا۔ زکریا اور الشبا پر خدا نے ظاہر کیا، کیونکہ وہ راست باز تھے، کہ ان کا بیٹا کیسا ہوگا، یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ مریم اور یوسف پر ظاہر کیا گیا کہ وہ کس بچے کو جنم دینے والے ہیں۔ ہاللیلویا۔ بطور والدین ہوتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی ہے اور اور خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، تو خدا ان کی ڈیسٹنی کو آپ پر ظاہر کرے گا۔ ہاللیلویا۔ چونکہ ہم لوگ پریئرفل لائف نہیں گزارتے، خدا کی حضوری سے دور ہوتے ہیں، خدا کے پلانز نہیں لے پاتے، اس لیے ہماری اولاد جو ہے وہ بھی جو ہے اسی طرح کے حالات کا شکار رہتی ہے، تو ان کو اپنی ڈیسٹنی کا نہیں پتا ہوتا۔ آمین۔ تو یہاں پر لکھا ہے مبارک ہیں وہ، یہ یوتھ ذرا غور سے سنیں اور والدین بھی، مبارک ہیں وہ جو، یعنی آپ کے بچے مبارک ہوں گے، آپ مبارک ہوں گے، آپ سب مبارک ہوں گے جب آپ خداوند کے گھر میں ہوں گے، کیونکہ جب آپ خدا کی تعریف کریں گے تو لکھا ہے جب ہم خداوند کی تعظیم کرتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، تو یہ اس کو پسند آتا ہے۔ ہاللیلویا۔ مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، اور جو گھر میں رہتے ہیں ان کے منہ سے تعریف کے الفاظ نکلیں گے، وہ خدا کی تعظیم کریں گے۔ تعظیم کیوں کریں گے؟ کیونکہ برکتیں ان کے لیے جاری ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب سے بلیسنگ ان کی طرف ٹریول کرتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ کسی قسم کی کوئی اگر مصیبت آ بھی جائے تو وہ آپ کو چھوئے بغیر گزر جائے گی۔ صادق 7 بار گرتا ہے، خدا پھر اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ آمین۔ مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، یعنی خدا کا گھر وہ جگہ جہاں پر خدا کی حضوری ہے، خدا کا گھر وہ جگہ جہاں پر خدا خود موجود ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں میرا گھر، تو ہم اپنے گھر میں موجود ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، وہ جگہ جو خدا کا مسکن ہے۔ اور مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کے پاس رہتے ہیں، خدا کے ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ جب آپ خدا کے ساتھ ہیں تو آپ خدا کی حضوری میں ہیں اور خدا کا انفلوئنس آپ پر ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور خدا کے گھر پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم سب مل کر خدا کے کلام میں سے دیکھیں، دوسری تواریخ 7واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات کو ہم دیکھیں گے۔ دوسری تواریخ اس کا 7 باب اور پہلی 2 آیات، یہاں پہ لکھا ہے، اور جب سلیمان دعا کر چکا تو آسمان پر سے آگ اتری اور سوختنی قربانی اور ذبیحوں کو بزم کر دیا۔
اور مسکن خدا کے جلال سے معمور ہو گیا اور کاہن خدا کے گھر میں داخل نہ ہو سکے، اس لیے کہ خداون کا گھر خداون کے جلال سے معمور تھا۔ ہاللیلویہ۔ خداون کا گھر جو ہے وہ خداون کے جلال سے معمور تھا۔ ہاللیلویہ۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے اب سے، 15ویں آیت، اب سے جو دعا اس جگہ کی جائے گی، کس جگہ؟ جس جگہ خدا کی حضوری ہے، جس جگہ خدا موجود ہے، کی جائے گی، اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے، کیونکہ میں نے اس گھر کو اب چنا اور مقدس کیا ہے، اور میرا نام یہاں سدا رہے، اور میری آنکھیں اور میرا دل برابر یہیں لگے رہیں۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ خدا کی حضوری میں ہیں تو خدا کی آنکھیں اور اس کا دل آپ کی طرف لگا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ خدا کی حضوری میں ہیں تو اس کی آپ کی ہر ایک مومنٹ کو وہ دیکھ رہا ہے۔ جب آپ خدا کی حضوری میں ہیں، پھر حالات کیسے بھی ہوں، مشکل آئے، مصیبت آئے، اس بات سے نہیں گھبرانا کہ خدا نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ اس کی آنکھیں اور اس کا دل برابر آپ کی طرف لگا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا گھر وہ جگہ جہاں پر خدا موجود ہے، خدا کا گھر وہ جگہ جہاں خدا کا جلال ہے، خدا کا گھر وہ جگہ جہاں خدا کی حضوری ہے، خدا کا گھر وہ جگہ جہاں پر اس کی آنکھیں اور اس کے کان جو ہیں وہ برابر لگے رہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ خدا کی حضوری میں ہیں تو پھر آپ خدا کی نگاہ میں ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ آج کا نوجوان خدا کے گھر سے دور ہے، چرچ آنا لوگ پسند نہیں کرتے۔ نوجوان کہتے ہیں ہمیں سونے دو، کیوں؟ رات کو لمبی موویز چلتی ہیں اور نیٹ فلکس پہ اور دوسری ایپس پہ، فیس بک پہ چیٹنگ، کالنگ، صبح آنکھیں نہیں کھلتی، ماں باپ اٹھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کوئی بات نہیں۔ لیکن کلام کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ نوجوان جو خدا کے گھر میں ہیں، مبارک ہیں وہ والدین جو خدا کے گھر میں ہیں، کیونکہ وہ جو گھر میں آتے ہیں، وہ جو خدا کی حضوری میں آتے ہیں، وہ تعریف کریں گے، وہ خداوند کو مبارک کہیں گے، وہ خدا کے جلال کو دیکھیں گے، خدا کی قدرت کو دیکھیں گے، اس کی بلیسنگز کا ایکسپیرینس کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ خدا کی حضوری وہ درست جگہ ہے جہاں آپ اپنی برکت کو ریسیو کرتے ہیں۔ خدا کی حضوری وہ درست جگہ ہے جہاں پر یوتھ، جہاں پر آپ اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہیں۔ آمین۔ ہم ایک سٹوری پر غور کریں گے، یہ ہے پہلا سیموئیل اس کا 9واں باب۔ پہلا سیموئیل اس کا 9واں باب۔ یہ سٹوری تھوڑی لمبی ہے، اس لیے میں آپ کو شیئر کروں گا، آپ نکال لیجئے گا۔ پہلا سیموئیل اس کا 9واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے ہم دیکھیں گے، یہاں پر ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں جس کا نام ساؤل ہے، اور اس کے باپ کے گدھے گم گئے ہیں، اور ان گدھوں کو ڈھونڈنے نکلا ہے اپنے نوکر کے ساتھ، اور وہ گدھوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ نہیں کہاں پہ چلا جاتا ہے، بڑی دور آ جاتا ہے۔ اچانک اس کو یاد آتا ہے کہ گدھے تو پتہ نہیں ملنے ہیں کہ نہیں، اپنے نوکر سے کہتا ہے ہم واپس چلیں۔ اس کا نوکر اسے کہتا ہے کہ یہاں پر ایک خدا کا خادم ہے جس کی بڑی عزت ہوتی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کے پاس چلیں، وہ شاید ہمیں کچھ بتا دے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم اس کے پاس چلتے ہیں۔ ساؤل اپنے نوکر کو لے کے اس جگہ پر، جس جگہ پر خدا کا خادم ہے جس کا نام سیموئیل ہے، آتا ہے، اور 19ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ وہاں پر لکھا ہے کہ سیموئیل نے ساؤل کو 18ویں آیت سے بلکہ، پھر ساؤل نے پھاٹک پر سیموئیل کے نزدیک جا کر اس سے کہا مجھ کو ذرا بتا دے کہ غیب بن کا گھر کہاں ہے۔ اب گدھوں کی تلاش کرتے کرتے
اس کا نوکر نے اسے کہا کہ ہم خدا کے خادم کے پاس چلتے ہیں، اس کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ تو یہ اب اس جگہ پر آ جاتے ہیں، اس جگہ پر آتے ہیں، تو جب یہ اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو سیموئیل سامنے سے آ رہا ہوتا ہے، اور پھاٹک پر ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور ساؤل جو ہے وہ سیموئیل سے ہی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو ذرا بتا دے کہ گیب بن کہاں رہتا ہے۔ 19ویں آیت، سیموئیل نے ساؤل کو جواب دیا کہ وہ گیب بن میں ہی ہوں، میرے آگے آگے اونچے مقام پر جا، کیونکہ تم آج کے دن میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے، اور صبح کو میں تجھے رخصت کروں گا، اور جو تیرے دل میں ہے سب تجھے بتا دوں گا، جو تیرے دل میں ہے۔ جب آپ خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں، جب آپ خدا کے خدام کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، تو خدا آپ کے دل کی بات آپ پر ظاہر کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ساؤل کے دل میں کیا تھا۔ ہمیں دل کی باتیں جاننا بڑا اچھا لگتا ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ساؤل جو ہے وہ بادشاہ بننا چاہتا تھا، اس کے دل میں یہ خواہش تھی، اور کلام یہ کہتا ہے کہ ساؤل جیسا لمبا چوڑا قداور اور خوبصورت شخص پورے اسرائیل میں نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے وہ کہیں اپنے آپ کو اکیلے میں دیکھتا اور اس بات کی خواہش کرتا ہو، ہاں بادشاہ کے لیے تو ہے میرے جیسا ہی ہونا چاہیے۔ وہ بادشاہ بننے کی خواہش اپنے دل میں رکھتا تھا، لیکن کسی کو بتا نہیں تھا سکتا، کیونکہ اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا، اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ اسرائیلی جو تھے وہ خدا کو اپنا بادشاہ مانتے تھے۔ لیکن سیموئیل اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ جو تیرے دل میں ہے وہ میں تجھ پر ظاہر کروں گا۔ آئیں تھوڑا سا پیچھے چل کے دیکھتے ہیں، 14ویں آیت کو پڑھیں۔ سو وہ شہر کو چلے، اور شہر میں داخل ہوتے ہی دیکھا کہ سیموئیل ان کے سامنے آ رہا ہے تاکہ اونچے مقام کو جائے، اور خداوند نے شاؤل کے آنے سے ایک دن پیشتر سیموئیل پر ظاہر کیا۔ کیا کیا؟ ظاہر کیا، کل اسی وقت میں ایک شخص کو بنیامین کے ملک سے تیرے پاس بھیجوں گا، تو اسے مسا کرنا تاکہ وہ میری قوم اسرائیل کا پیشوا ہو، اور وہ میرے لوگوں کو فلسطینیوں کے ہاتھوں سے بچائے گا۔ آگے 17ویں آیت، سو جب سیموئیل ساؤل سے دوچار ہوا تو خداوند نے اس سے کہا، دیکھ یہی وہ شخص ہے جس کا ذکر میں نے تجھ سے کیا تھا۔ ہاللیلویہ۔ اب دل میں خواہش اس کے بھی ہے، اور خدا جو ہے وہ اپنے بندے پر ظاہر کر رہا ہے، کل اسی وقت تیرے پاس ایک شخص آئے گا، اور پھر جب اس کے سامنے آتا ہے تو خدا اس پر ظاہر کرتا ہے، ہاں یہی ہے۔ اب غور کریں ذرا کہ اگر ساؤل جو ہے وہ اسی جگہ سے واپس چلا جاتا تو کیا ہوتا؟ اس کا مقصد اس پر ظاہر نہ ہو پاتا۔ آج یوتھ جو ہے، ہمارے نوجوان جو بہت سے خیالات اپنے دل میں رکھتے ہیں، بہت سے مقاصد اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور وہ کسی کو بتا نہیں پاتے۔ شاید یہ بہت آڈ لگے، ہاں میری تو خواہش ہے کہ میں یہ کروں، میں اتنا بڑا کام کروں، لیکن میرے پاس تو وسائل ہی نہیں ہیں، میرے پاس تو اتنے، میرے ماں باپ تو اتنے امیر نہیں ہیں، اس کام کے لیے تو بڑی انویسٹمنٹ چاہیے، اس کام کے لیے۔ لیکن میرے عزیزو، جب آپ خدا کی حضوری میں آئیں گے تو خدا اپنے خادموں پر ظاہر کرے گا کہ اس شخص کے لیے تو یہ دعا کر، اس شخص کے لیے تو بلیسنگ کو ڈکلیئر کر، اور خدا کا خادم جب آپ پر ہاتھ رکھے گا، جب آپ کو مشا کرے گا، جب انائنٹنگ ریلیز ہوگی، تو آپ اپنے معجزے کو ریسیو کریں گے۔ اس لیے نوجوانوں، خدا کی حضوری میں آنا بہت ضروری ہے۔ ابلیس جو ہے وہ آپ کو ایک بڑے فضول کام کی طرف لگا کے رکھنا چاہتا ہے، وہ گدھوں کی تلاش میں ہی ساری زندگی آپ کی گزارنا چاہتا ہے کہ یہ ایک ایسا کام کرتے رہیں جو بالکل ان کی سٹیٹس کے مطابق نہ ہو، یہ صرف جو ہے یہ خاک چھانتے رہیں، یہ صرف وہ کام کرتے رہیں جو ان کا مقصد نہیں ہے۔ آج یوتھ جو ہے وہ ایسے کاموں میں اپنے ٹائم کو ضائع کر رہی ہے جو ان کے لیے نہیں ہے، جن کا فائدہ نہیں ہے، جن سے ان کا فیوچر بلڈ اپ نہیں ہوگا۔
جن سے وہ خدا کی حضوری میں اور خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے. اور ابلیس جو ہے ان کے دھیان کو اس اٹریکشن کی طرف لگائے ہوئے ہیں. آپ غور کریں کہ کہیں آپ کے بچے تو ایسی زندگی نہیں گزار رہے. آپ غور کریں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کس مقصد کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. میرے عزیزو، خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا ہم پر ہمارے دل کے منصوبوں کو ظاہر کرتا ہے، اور خدا ظاہر کرتا ہے کہ خدا آپ کے لیے کیا کرنا چاہتا ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ خدا ہمارے لیے کیا پلانز رکھتا ہے، خدا ہمارے لیے کیا چاہتا ہے. آج کا نوجوان جو ہے وہ اپنے دل کی خواہشوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اپنے دل کے منصوبوں کو پورا کرنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ ایسا کر دے کہ بس ایسا ہی کر دے. خدا کی مرضی شاید ایسی نہیں ہے. میرے ساتھ دیکھیے زبور 37 اس کی 4 آیت. یہاں پر لکھا ہے کہ خداون میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں کیا کرے گا؟ پوری کرے گا. کس میں مسرور ہے؟ خداون میں مسرور ہے. نوجوانوں، اگر آپ خداون میں مسرور رہیں گے، آپ کہیں گے یہ مسرور رہنا کیا ہے؟ کیونکہ سمجھ بھی تو لگنی چاہیے نا کہ بھائی صاحب میں خداون میں مسرور رہوں تو یہ کس ٹائپ کی چیز ہے؟ مسرور رہنا کیا ہے؟ مسرور رہنا ایک کنٹینیو پروسیس ہے. آپ خدا کی حضوری میں، آپ خدا کے گھر میں کنٹینیوسلی، جیسے یہ لائٹ ہے نا، یہ ایک تھرو پروسیس گزر رہی ہے. جب بھی آپ بٹن بند کرتے ہیں تو یہ بند ہو جاتی ہے، چاہے 1 سیکنڈ کے لیے آپ اس کو بند کریں. مسرور رہنا بھی ایسے ہی ایک فل ٹائم پروسیس، ناٹ 99.9%، اٹس اے فل 100% پروسیس. آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ میں نے صبح 10 منٹ دعا کر لیا تو شام کو میں جو ہوں وہ نہیں بھی دعا کی خیر ہے، وہ 10 منٹ والی میرے لیے شام کو بھی کام کرے گی. ایسا نہیں کہ آپ چرچ میں تو بہت زیادہ ایکٹیو ہوں اور پھر جا کے شام کو کوئی ڈانس پارٹی بھی جو ہے وہ اٹینڈ کریں. کوئی شادی ہے، کوئی مہندی ہے تو اے سائڈ تے بی سائڈ دے سارے گانے تسی تیار کیتے ہون. اٹس اے فل ٹائم پروسیس. خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا. خداوند میں مسرور ہے اور جو ہے یہ کنٹینیوٹی کو ظاہر کرتا ہے. جب بھی ہم پڑھتے ہیں کہیں پہ اور سے جب شروع ہوتی ہے کوئی ورس، کوئی باب جب اور سے شروع ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ پیچھے والے ٹیکسٹ کے ساتھ ایک کنٹینیوٹی ظاہر کر رہا ہے. مسرور رہے گا تو خداوند تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اب یہ ان دل کی مرادوں کی نہیں بات ہو رہی جو نیگیٹو ہیں. ایسی مرادیں خدا پوری نہیں کرتا جو ہمارے دل میں ہوتی ہیں، جو نوجوانی کی خواہشیں ہوتی ہیں. ہاللیلویہ. امثال 3 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری کیا کرے گا؟ رہنمائی کرے گا. ذرا ان کو ہم اکٹھا مکس کر کے پڑھتے ہیں تو کیا لکھا ہے کہ خداون میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان تو وہ تیری کیا کرے گا؟ اب غور طلب بات یہ ہے کہ لفظ اپنی راہوں میں، وہ راہیں جو خدا نے آپ کے لیے مقرر کی ہیں، وہ منصوبے جو خدا آپ کی زندگی کے لیے رکھتا ہے، وہ پلانز جو خدا نے آپ کے لیے بنائے ہیں، ان پلانز کو سمجھ، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان. ہم جو ہیں وہ دوسرے کی راہوں کو پہچان رہے ہوتے ہیں. میری خالہ کا بیٹا وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، اس نے ڈاکٹر بن کے بڑا پیسہ کمانا ہے، اپنی کلینک بھی کھول لینی ہے. اس نے تو 2 ہاسپٹلز میں جاب بھی کرنی ہے. سو میں بھی ڈاکٹر بنوں گا. پری میڈیکل میں داخلہ لیا، کمپاؤنڈر بھی نہ بن پائے کیونکہ آپ کا مقصد ہی نہیں ہے. یہ ہم نے وہ راہ سلیکٹ کی جو کسی دوسرے کی تھی.
فلاں شخص نے بہت اچھا بزنس شروع کیا، میں بھی بزنس شروع کرنے لگا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں، کمیٹی بھی نکلی ہے اور میں گھر بھی بیچ دوں گا. بزنس شروع کیا، لاس. کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ راہ چنی جو کسی دوسرے کی تھی. اسی لیے خدا کا کلام کہتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، اور جو گھر میں رہتے ہیں خدا ان پر ظاہر کرتا ہے. جب آپ خدا کے پاس ہیں تو آپ کی مشورت بھی خدا کے ساتھ. آپ خدا سے پوچھ سکتے ہیں کہ خداوند تو مجھے پر ظاہر کر، کیا میں یہ کام کروں یا نہ کروں، کیا مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیا یہ میرے لیے درست ہے یا نہیں ہے. خدا آپ پر ظاہر کرے گا. اس لیے کلام کہتا ہے اپنی سب راہوں میں کس کو پہچان؟ اس کو پہچان. اس کو کس کو؟ خداوند کو پہچان. تو وہ تیری رہنمائی کرے گا، یعنی تجھے بتائے گا ہاں یہ کرنا چاہیے یا نہیں، یہ ٹھیک ہے یا نہیں. خداوند میں مسرور ہے. کنٹینیو پروسیس. اور داؤد کہتا ہے کہ میں صبح کو بھی تیری شفقت کا اظہار کروں گا اور رات کو تیری وفادار. یعنی صبح سے لے کر رات تک وہ خدا کی ڈیوائن پروٹیکشن میں ہے. ہاللیلویا. اس لیے جب ریچھ اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کو مار گراتا ہے. جب شیر اس کا مقابلہ کرنے کو آتا ہے وہ اس کو بھی مار بگاتا ہے، کیونکہ وہ صبح سے شام تک خداوند کی ڈیوائن پروٹیکشن میں ہے. وہ اپنی سب راہوں میں جو خدا نے اس کے لیے مقرر کی ہیں ان میں اس کو پہچانتا ہے. اس لیے وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے. وہ پورے دل سے اس پر توکل کرتا ہے. وہ ہر وقت اس میں مسرور رہتا ہے. اس لیے خدا کہتا ہے میرے دل کے موافق ایک شخص مل گیا. وہ کسی لالچ کے تحت خدا کی تعریف نہیں کرتا. وہ پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے واہ 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 خدا تیری قدرت، یہ تو نے ہی کھڑے کیے ہیں اور تیری ہی قدرت ایسی ہے کہ تو اس پہاڑ کو کھڑا کر سکے. وہ آسمان کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے واہ خداوند یہ تیری ہی قدرت ہے کہ تو نے بغیر کسی ستون کے جو ہے آسمان کو کھڑا کر دیا ہے. وہ جھرنوں کو دیکھتا ہے، وہ ندی نالوں کو دیکھتا ہے، وہ خوبصورت گھاس کو دیکھتا ہے تو وہ خدا کی تعریف کرتا ہے. اس میں کہ دل میں کوئی لالچ نہیں ہے. اس لیے وہ جب خدا اس کو دیکھتا ہے کہ یہ تو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ایسے منصوبے کی، اس کو تو کوئی میرے سے کام بھی نہیں ہے، یہ میری تعریف کرتا رہتا ہے، یہ میرے دل کے موافق ایک شخص مجھے مل گیا ہے کیونکہ یہ میری تعظیم کرتا ہے، یہ میری تعریف کرتا ہے. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں کیونکہ وہ سدا تیری تعریف کریں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں اکثر شارٹ سائٹ کا شکار رہتے ہیں. شارٹ سائٹ، جلدی جلدی کوئی کام ہو جائے، انسٹنٹ ریزلٹس مل جائیں، شارٹ کاموں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ جو شارٹ کٹ ہے وہ شارٹ پروسیس کو جنم دیتا ہے. اور شارٹ پروسیس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے فل پروسیس میں سے نہ گزری ہو. اور جب چیز کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے وہ اپنے فل پروسیس میں سے نہیں گزرتی تو وہ ڈی شیپ ہوتی ہے. تو یاد رکھیں آپ اپنی زندگی میں جب بھی شارٹ کٹ کو ڈھونڈیں گے، شارٹ کٹ کو لینے کے لیے جائیں گے تو آپ ابلیس کو موقع دیں گے. اور کلام کہتا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو. اس کا مطلب ہے کہ ابلیس کے پاس موقع نہیں ہے، ہم اسے موقع دیتے ہیں. جب ہم ایسے ڈیسیژنز لیتے ہیں، جب ہم ایسی راہوں کا انتخاب کرتے ہیں، جب ہم ایسے پلانز بناتے ہیں جس میں خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہاللیلویا. شارٹ پروسیس جو ہے یہ ڈی شیپ چیزوں کو جنم دیتا ہے. اور اس کا مطلب ہے سم تھنگ از مسنگ. اور وہ مسنگ چیز آپ کی دعا بھی ہو سکتی ہے، وہ مسنگ چیز آپ خدا کا کلام بھی ہو سکتی ہے، وہ مسنگ چیز خدا کی مرضی بھی ہو سکتی ہے. یاد رکھیں کہ جو چیز خدا سے شروع ہوتی ہے وہ اپنے پروسیس کو کمپلیٹ کر کے خدا کے پاس واپس چلی جاتی ہے. ا فل پروسیس. اگر آپ سمجھتے ہیں
کہ یہ کام جلدی جلدی ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم شکر گزاری کی دعا رکھواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پائی صاحب بس چھیتی چھیتی کر دینا. مہندی پہ، ولیمے پہ، شادی پہ دل کھول کے بڑی مشکل سے خدا دے خادموں تو بلا لیدا ہے، لیکن کٹ کے رکھی دا ہے. اے پائی صاحب کلام چھوٹا جا دینا، بس بچیاں نے ڈی جے منگایا جائے. پھر شروع ہو جاتا ہے. سوچنے والی بات ہے، کیا خدا کو کیسا لگتا ہوگا کہ ہم تھوڑی دیر اس کا نام لے کے کہیں ایکسکیوز می گاڈ پلیز آپ وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ اب ہم نے شیطان کو موقع دینا ہے. ہم باری باری ہے نا ہمارے گھر میں جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں، میری ہے، میری بڑی سسٹر کی، تھرو آؤٹ ورشپ چلی ہے، کسی ٹائم بھی موقع نہیں دیا گیا. میں ولیمے کے جب کھانا شروع ہوا تو میں اور میری مسز ہم نے کہا چلو ہم مہمانوں سے ملتے ہیں. میں نے کہا چلو اپنی سائڈ سے تم مجھے ملواتی جاؤ، میری سائڈ جب آئے گی میں تمہیں ملواتا جاؤں گا، مطلب ایک انٹریکشن ہو جائے گا. ابھی ہم لوگ جا کے اس کی سائڈ سے ہم ادھر آئے ہیں تو کسی نے شرارت سے پیچھے گانا لگا دیا. اب وہ میں بھاگا، میں نے کہا بھائی کیا کیا، میں نے کہا اب بند کر دو، اب یہ نہیں چلے گا. خدا چاہتا ہے کہ ہم اسی کو موقع دیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اسی پر نگاہ رکھیں. لیکن ابلیس کیا کرتا ہے کہ ہماری زندگی سے ان لمحات کو چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے جب ہم خدا کی حضوری میں جو وقت گزارنا چاہتے ہیں. ہاں آگے ہم چلتے ہیں. آگے ابھی ہم نے پڑھا کہ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان تو وہ کیا کرے گا، تیری رہنمائی کرے گا. یاد رکھیے کہ خدا جو ہے جب ہماری رہنمائی کرتا ہے تو ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ بڑی کلیئر ہو جاتی ہے. ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کی انتہا میں کیا ہے. میرے ساتھ دیکھیے، جس قدر ہم اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات میں الجھائیں گے ہم اسی قدر خدا کی حضوری سے دور ہوتے چلے جائیں گے. کیونکہ دنیا کی خواہشیں جو ہیں وہ ہمیں دنیا کی طرف کھینچیں گی. دوسرا تیموتھیوس اس کا دوسرا باب اور اس کی 22 آیت یہاں پر لکھا ہے کہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو. جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، وہ خواہشیں جو آپ کو خدا کی حضوری سے دور لے جاتی ہیں، وہ خواہشیں جو آپ کو خدا کا مخالف ٹھہراتی ہیں، وہ خواہشیں جو آپ کو خدا کا دشمن بناتی ہیں. یاد رکھیں کہ نیت کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ خدا کا دشمن ہے. رومیو اس کا 8 باب پڑھیں، اس میں کیا لکھا ہے کہ جسمانی نیت خدا سے دشمنی ہے. تو یہاں پر پال کیا کہہ رہا ہے کہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، جلدی جلدی دور ہو جا اور ان لوگوں کے ساتھ ملا رہے جو پاک دل سے دعا کرتے ہیں، جو پاک دل سے اسے پکارتے ہیں، جو پاک دل سے کے ساتھ اس کی حضوری میں کھڑے رہتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ مل جا اور کیا کر، اور راست بازی کا اور ایمان کا اور محبت اور صلح کا طالب ہو. کیسی چیزیں ہیں، خوبصورت چیزیں ہیں. اور یہ چیزیں آپ کو دنیا سے نہیں ملیں گی. نہ محبت ملے گی، نہ ایمان ملے گا، نہ راست بازی ملے گی اور نہ صلح ملے گی. کیونکہ دنیا جو ہے ناراستی کے کام کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے. دنیا جو ہے وہ محبت سے خالی ہے اور دنیا جو ہے وہ صلح کی طالب نہیں ہے. بلکہ آپ کو دوسرا شخص یہی کہے گا اس کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، کیوں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. تمہیں نہیں اچھا لگتا تو اس کی کمپنی کیوں خراب کر رہے ہو. دنیا ایسے مشورے میں دیتی ہے.
لیکن ایسے مشورے نہیں ہمیں کریں. آج کا نوجوان ہے جو اس کو ایک، میں کہوں گا کہ ایک سانپ کی طرح ایک چیز دستی ہے اور اس میں زہر بھر دیتی ہے، اور اس سانپ کا نام پتہ کیا ہے؟ نیو موبائل، نیو ڈریس، نیو فیشن. بیٹا یہ کیا کریں؟ اب ماما آپ کو نہیں پتا یہ نیو فیشن ہے. نیو موبائل، یہ میں نے 2 ماہ سے یہ موبائل یوز کر رہا ہوں میں پاپا، 2 ماہ ہو گئے ہیں، اب میں نے چینج کرنا ہے. میرے سارے فرینڈز نے موبائل چینج کر لیا ہے. باپ بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے کر کے پہلے لے کے دیا ہے اور نیو آ گیا ہے، اور جیسے ہی وہ ہمیں پوائزن چھوڑ دیتا ہے. ہمیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کی ایک شدت لگ جاتی ہے. ہاں، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم تگ و دو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان راہوں کا انتخاب کرتے ہیں جو خدا کی طرف سے نہیں ہے. عزیزو، اس بات کو سمجھیں، آپ کے والدین پریشیس ہیں. ایسی خواہشیں مت رکھیں جن کو آپ کے والدین فی الحال پورا کرنے کے قابل نہیں ہیں، بلکہ ان کو سپورٹ کریں. ہم نے کبھی ایسی چیزوں کی خواہش اپنے والدین سے نہیں کی جو وہ نہیں لے کے دے سکتے تھے. کوئی بات نہیں، ہم جیسا بھی، ہم نے اپنا سفر جاری رکھا اور اچھے وقت کا انتظار کیا. خدا نے ہمیں اچھی چیزوں سے آسودہ کیا ہر دفعہ، کیونکہ ہم نے کمپلین نہیں کبھی کی. ہمیں خدا کی حضوری میں کمپلین نہیں کرنی. جب ہم کمپلین کرتے ہیں تو ہم اس برکت کو لوز کر دیتے ہیں جو خدا نے ہمارے لیے رکھی ہے. آمین، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور بھاگ کر کہاں جانا ہے؟ یہ بھاگ کر وہ نہیں جانا، بچوں اور مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور بھاگ کر کدھر آ جا؟ خدا کے گھر میں. کیونکہ خدا کے گھر میں وہ لوگ ہیں جو پاک دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں. خدا کے گھر میں وہ لوگ ہیں جو آپ کو خدا کی باتیں بتائیں گے. خدا کے گھر میں وہ لوگ ہیں جو آپ کو خدا کی راہوں پر لے آئیں گے، اور آپ ان راہوں پر چلیں گے تو ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. جلدی سے اس کو ریپ اپ کروں گا. آج کا نوجوان جو ہے وہ اپنی پہچان کھوتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں نہیں ہے. اور خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ پہلا پطرس اس کا 2 باب 9 آیت میں، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کائنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. ہاللیلویہ. جب آپ خدا کی حضوری میں نہیں آئیں گے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ خدا کی خاص ملکیت ہیں. یو آر اسپیشل پراپرٹی. خدا آپ پر نظر رکھتا ہے. خدا آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے. خدا آپ کو برکت دیتا ہے، مسا کرتا ہے تاکہ آپ اس کی خوبیاں ظاہر کریں. اور خدا کی خوبیاں کیا ہیں؟ وہ بابرکت ہے، اس کے پاس کثرت ہے. اور خوبی کیسے ظاہر کریں گے؟ یار یہ بیٹا، یہ بیٹی جب بھی آتے ہیں تو بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. ان کے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے بڑی برکت ہے ان کے پاس. ان کو میں نے کبھی پریشان نہیں دیکھا. ان کو میں نے کبھی، ہمیشہ ہنستے رہتے ہیں، ہمیشہ سودہ، ایک تسلی ان کے چہرے پر رہتی ہے. خدا کی خوبیاں آپ ظاہر کرتے ہیں. لیکن جب خدا کی حضوری میں نہیں آئیں گے تو خدا کی خوبیاں بھی ظاہر نہیں کر پائیں گے. جب آپ خدا کی حضوری میں نہیں آئیں گے تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں. آپ خدا کی خاص ملکیت ہیں. اور میری والدین سے یہ گزارش ہے کہ جس قدر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اچھی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اور وہ اپنی پاکٹ کے مطابق سب سے اچھا اسکول ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارا بچہ اس جگہ پر تعلیم حاصل کرے، ہمیں ایسے ہی خدا کی حضوری میں بھی ان کو پیش کرنا ہے تاکہ وہ جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں، وہ خدا کے نظام کو، اس کی مرضی کو سمجھیں کہ کیا ہے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. تو
تو میری آپ سب سے درخواست ہے، نوجوانوں سے، کہ خدا کی حضوری میں آئیں، خدا کے گھر میں آئیں۔ خدا کا گھر خدا کے جلال سے معمور ہے، اور والدین اس بات کو غور کریں کہ ان کے بچے کس جگہ پر چل رہے ہیں۔ وہ خدا کے گھر میں آ کر آپ آگے آتے ہیں اور پیچھے سے نکل تو نہیں جاتے۔ اگر وہ آ رہے ہیں تو ان کا دھیان مکمل طور پر ہے بھی کہ نہیں، وہ بیٹھے پیچھے صرف موبائل سے ہی تو نہیں کھیلتے جا رہے، کیا کر رہے ہیں، وہ ورشپ میں انوالو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ گھر میں ایسا ماحول بنائیں، گھر میں، تاکہ جب آپ اپنے بچوں کو لے کر یہاں پر آئیں تو خدا ان کو بلیس کریں۔ خدا ان اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔